السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی، جیسا کہ واٹس ایپ کے ذریعے اور اشتہارات کے ذریعے آپ تک خبر پہنچ چکی ہے کہ اس مہینہ کی فضیلت کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو بہت ساری فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ موضوع کی وضاحت سے قبل ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے، سب سے بہترین مجلس وہ ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ تو اس مجلس کی دو اعتبار سے فضیلت ہے۔ ایک حدیث تو وہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور روئے زمین کے اوپر سب سے بری جگہ بازار ہے۔ تو فضیلت کے اعتبار سے دو فضیلت کے ہم لوگ مستحق ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اور آپ مسجد کے اندر، مسجد سلفیہ کے اندر تشریف رکھ رہے ہیں، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس مجلس میں خالص کتاب و سنت کی بات کی جائیں گی۔ مجلسیں بہت ساری منعقد کی جاتی ہیں، لیکن اس میں بزرگوں کے واقعات، قصص اور اسی طرح چٹکلے واقعات بیان کر کے اس پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ واحد مجلس ہے جس مجلس کے اندر یا تو بات کی جائے گی، قرآن کی بات کی جائے گی، یا تو بات کی جائے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی بات کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو متعین کر رکھا ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان فرشتوں کو غیب کا علم ہے، بلکہ ان میں سے کسی ایک فرشتے کو خبر ملتی ہے کہ آج مسجد سلفیہ کے اندر درس کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور پھر وہ دوسرے کو باخبر کرتے ہیں، تیسرے کو باخبر کرتے ہیں، چوتھے کو باخبر کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، صرف غیب کا علم کن کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ یہاں تک کہ غیب کا علم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے۔ بعض تراجم قرآن مجید کے جو ترجمے کیے جاتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے یہ کیا ہے جن کا ترجمہ سلف کے منہج سے ہٹ کر کے ہے۔ وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اے غیب کی خبر دینے والے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں سے باخبر کیا جاتا تھا آپ انہی چیزوں کو جانتے تھے، اور جن چیزوں سے باخبر نہیں کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، فرشتوں کو بھی نہیں۔ دلیل بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دوپہر کے وقت میں، جس وقت میں عام طور پر جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آتے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل تم اس وقت تو نہیں آتے تھے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ لے کر کے آ رہی ہیں، اس کے ہاتھ کے اندر کٹورا ہے، اس کٹورے کے اندر سرکہ ہے یا سالن ہے۔ لفظ او کا استعمال کرنا جبرائیل امین علیہ السلام کا اس بات کی دلیل ہے کہ جبرائیل امین کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ یا جہاں پر یقینی علم نہیں ہوتا ہے وہاں پر لفظ او استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اردو زبان چونکہ ہم بولتے ہیں، اور جہاں پر یقینی علم ہمیں نہیں ہوتا ہے وہاں پر یا استعمال کرتے ہیں، یہ کام کر لو یا ایسا کرو یا ویسا کرو۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کی شریک حیات کے
ہاتھ میں کٹورا تو ہے لیکن اس میں سرکہ ہے یا سالن ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ بخاری کی روایت اس بات کی دلیل ہے کہ جبرائیل امین جسے امین الملائکہ کہا گیا ہے انہیں بھی غیب کا علم نہیں تھا، اور کیا خبر لے کر کے آئے تھے، کس وجہ سے بھیجے گئے تھے؟ قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالی نے عرش سے جبرائیل امین علیہ السلام کو اس وجہ سے بھیجا تھا کہ جبرائیل جائیے اور حضرت خدیجہ کو میرے نبی کے توسط سے میرا سلام پہنچا دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے سلام بھیجا، جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین ڈائریکٹ حضرت خدیجہ سے کلام نہیں کر سکتے تھے، گفتگو نہیں کر سکتے تھے، پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے توسط سے سلام پہنچایا جا سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے سلام بھیجا جبرائیل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سلام پہنچایا۔ کیا بات ہے، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو یہ مقام عطا کیا؟ اس کے پیچھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظیم قربانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے مالدار خاتون میں سے خاتون وہ تھی حضرت خدیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو جو کچھ بھی مال تھا وہ لے کر کے آئیں، اور لے کر کے آنے کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال جو کچھ ہے میرے پاس یہ میرا نہیں بلکہ یہ آپ کا ہے، اور آپ جہاں چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آج کی عورتیں شکوہ کرتی ہیں، شکایتیں کرتی ہیں، اگر ان کا شوہر اس کا خیال بھی رکھتا ہے تو یہ کمی ہے وہ کمی ہے۔ قربان جائیے، حضرت خدیجہ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ اپنا مال ہے اور اپنے مال پر اپنے شوہر کو پورا اختیار دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ کا مال نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا مال ہے، اور آپ جہاں چاہے بہتر خرچ کریں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام تو پہنچا ہی دیجئے، اور اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد میرا بھی سلام پہنچا دیجئے۔ تو فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ پتہ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مطلع کرتے ہیں۔ جب تک درس چلتا رہتا ہے رحمت کے فرشتے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب درس ختم ہوتا ہے، یہ پروگرام جب ختم ہوگا تو ہم میں سے جتنے ہم تمام کے نام کے ساتھ، ہمارے باپ کے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اسماء پیش کیے جائیں گے۔ وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینے کے راز سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ چند نوجوان جو ہیں وہ سلفیہ مسجد کے اندر موجود ہیں، گیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں کی جماعت کو متعین کر رکھا اس مخصوص کام کے لیے۔ درس ختم ہونے کے بعد، پروگرام ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت سے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، مسجد سلفیہ کے اندر درس کا اہتمام کیا گیا تھا اور یہ تمام کے تمام وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے چند بندے ایسے تھے جو اپنے کسی ضرورت کے تحت بازار کی طرف جا رہے تھے، لیکن مائک کا ایسا انتظام تھا کہ آواز باہر جا رہی تھی، اور وہ مسجد کے اندر تو موجود نہیں تھے، لیکن آواز پہنچنے کی وجہ سے وہ سنتے رہے جب تک درس ہوتا رہا۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو کہ میں نے ان تمام کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ شاعر کہتا ہے، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے،
اور ہماری بخشائش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مدثر کی آیات میں بیان فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ یہ 5 آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، انہی 5 آیات میں ایک سوال میں کروں گا آپ سے، اس کا جواب ہے انہی 5 آیات کے اندر۔ جنتی لوگ جب جنتی کے اندر چلے جائیں گے تو مجرموں سے چند سوالات کریں گے، اور سوالات یہ ہوں گے کہ تم تو دنیا کے اندر بہت دانا تھے، عقل مند تھے، لیکن آج یہ فرق مراتب کیوں؟ آج تم جہنم کے اندر جل رہے اور میں جنت کے اندر آ گیا۔ چند سوالات کریں گے مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر کھینچ کر کے لے آیا؟ تو چند سوالات ہوں گے جنتیوں کے جہنمیوں سے، وہ جواب دیں گے کہ ہم یہ کیا کرتے تھے، ہم یہ کیا کرتے تھے، ہمارا یہ جرم تھا، ہمارا یہ جرم تھا، ہمارا یہ جرم تھا۔ آپ اس حدیث کو بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنتیوں کی مناسبت سے اور جنت کی مناسبت سے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت ایسی جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ آج دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ ہم پٹنہ گئے تھے، ہم نے جو ہے ایسی عمارت کو دیکھا، ہم دلی گئے تھے، ہم نے ایسی عمارت کو دیکھا، ہم امریکہ گئے تھے، ہم نے ایسی عمارت کو دیکھا، ہم افریقہ گئے تھے، ہم نے ایسی عمارت کو دیکھا، ہم جو ہے دبئی گئے تھے اور خلیفہ برج کو دیکھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کی عمارت ایسی ہے جس کو دنیا والے بیان ہی نہیں کر سکتے، کوئی انجینئر ویسا نقشہ لا ہی نہیں سکتا۔ جنت میں جیسی عمارت ہوگی ولا اذن سمعت، اور جب دنیا میں ہم جا کر کے دیکھتے ہیں تو آ کر کے بیان کرتے ہیں گیا میں کہ دیکھو جو ہم نے فلاں جگہ ایسی عمارت دیکھی، ہم نے دنیا کے اندر دیکھ سکتے اور نہ جو ہے بیان کر سکتے ویسی عمارت کی مناسبت سے۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل کے اندر بھی یہ بات کھٹک نہیں سکتی ہے کہ جنت ایسی اور ویسی ہوگی۔ اور جنتیوں کی فضائل کی مناسبت سے آپ جانتے ہیں کہ ما تلذ العیون وتشتہی الانفس وتلذ العین، کہ خواہشات انسان جو کچھ چاہے گا، جنتی جو کچھ بھی چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً حاضر کر دے گا۔ اگر اس کی خواہش ہوگی سیب کی، ابھی اس کے ذہن کے اندر خواہش ہوئی، اللہ تعالیٰ سیب حاضر کر دے گا۔ اس کے ذہن کے اندر خواہش ہوگی کھجور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت کھجور کو حاضر کر دے گا۔ انگور کی خواہش ہوگی، انگور کو حاضر کر دے گا۔ جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حاضر کر دے گا۔ جنت ایسی جگہ ہے، لیکن اس جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی لوگ ایک چیز کے اوپر افسوس کریں گے۔ وہ کون سی چیز ہوگی جس کے اوپر افسوس کریں گے؟ سورہ مدثر کی ان 5 آیت میں اس کا جواب ہے۔ بتائیے کوئی جو مدرسے سے فارغ نہ ہو۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگ افسوس کریں گے ایک چیز کے اوپر، وہ کون سی چیز ہوگی؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر لے آیا؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال ہوگا۔ اس کا ایک جواب یہ ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں اس تفصیل میں جاننے چاہتے اس لیے کہ وقت محدود کر دیا گیا۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم بیہودہ گپ شپ کے اندر لگے رہتے تھے۔ یہ بیہودہ گپ شپ کیا ہے؟ تضییع اوقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب جنتی کو جنت کے اندر مقام و مرتبہ سے نوازے گا تو وہ افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں دنیا کے اندر اپنے وقت کو برباد نہ کیا ہوتا، اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ وہ وقت جو دنیا کے اندر ضائع کر دیا ہے، جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد
اپنے دنیاوی وقت کے برباد کیے جانے پر افسوس کریں گے جنت کے اندر۔ اب آپ بتلائیے کہ اگر ہم میں سے جو نمازی ہے، 5 وقت کا وہ نمازی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، دیندار ہے، 5 وقت کی وہ نماز پڑھتا ہے، تو ظہر کی نماز میں 15 منٹ لگا لیجئے، عصر کی نماز میں 15 منٹ لگا لیجئے، مغرب کی نماز میں 15 منٹ لے لیجئے، عشاء کی نماز میں 15 منٹ لے لیجئے، فجر کی نماز میں 15 منٹ لے لیجئے، تو زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹے ہوئے۔ اس کے بعد تسبیح و تحلیل، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو 45 منٹ اور لے لیجئے، یعنی 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ، اگر وہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے 5 وقت، تب 2 گھنٹہ لگا رہا ہے، 22 گھنٹہ اس کا ایسے ہی برباد ہو رہا ہے، تضییع اوقات کر رہا ہے، اپنے اوقات کو برباد کر رہا ہے۔ اور تو اور ہم اپنے وقت کو جو ہے، ابھی میں آیا تھا جہاں پر میرا قیام تھا، جن کے گھر کے اندر، عبدالباسط کے گھر کے بغل، وہاں دیکھا کہ میں گیا تو کھیل شروع ہوا اور اس وقت سے لے کر کے مغرب سے پہلے ختم ہوا، کرکٹ۔ یہ کیا ہے؟ تضییع اوقات، وقت کا برباد کرنا ہے۔ اور تو اور چھوڑ دیجئے، ہمارے نوجوان فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں سب جو ہے ہر وقت جو ہے 24 گھنٹے اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ تو جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگ کن چیزوں کے اوپر افسوس کریں گے؟ یہ ان تضییع اوقات کی وجہ سے۔ لہٰذا ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں لگائیں، اور ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ یا تو وہ نماز پڑھتے تھے، یا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، یا وہ دین کے کاموں میں لگے رہتے تھے، تضییع اوقات نہیں کرتے ہیں۔ ایک مومن اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا ہے، تو جنت میں جانے کے بعد بھی تضییع اوقات کی وجہ سے افسوس کریں گے۔ تو یہ جو ذکر کی مجلس ہے، اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہم جو ہے افسوس نہ کریں گے اور سوچیں گے کہ اس طرح کے مجالس کا اہتمام ہوتا تو جو ہے مزید اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ہمارے مقام و مرتبہ کو بلند کرتا۔ اس لیے جہاں کہیں پر بھی اس طرح کے مجالس کا اہتمام کیا جائے، وہاں پر حاضر ہونا چاہیے، چونکہ موضوع یہ ہے کہ شعبان المعظم کے مہینہ کی فضیلت کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو باتیں کی جاتی ہیں اور بھی بہت ساری باتیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج جو شب ہے، جو شب عرف عام میں بہت زیادہ مشہور ہے، جسے شب برات کہتے ہیں، پہلے اس لفظی کے اوپر ہم بحث کر لیتے ہیں۔ کیا یہ لفظ عربی لفظ ہے؟ کیا یہ لفظ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں؟ کیا یہ لفظ عربی زبان سے آیا ہوا ہے یا کسی دوسرے ملک سے آیا ہوا ہے، کسی دوسرے جگہ سے آیا ہوا ہے؟ تو یہ لفظ شب برات جو لفظ ہے، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ اجمی لفظ ہے اور یہ دوسرے ملک سے آیا ہوا زبان ہے۔ شب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رات۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے، بہت مشہور لفظ ہے، اور برات کے معنی ہوتے ہیں بیزاری کے۔ تو شب برات کے معنی ہوتے ہیں برات کی رات، برات والی رات، ایسی رات جس رات کے اندر نجات ہو، یعنی جس معنی میں ہم لوگ مستعمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ کیا ہے؟ شب، فارسی لفظ ہے، اور برات کیا ہے؟ اگر ہم عربی لفظ سے لیتے ہیں شب برات، تو جس کے معنی بیزاری کے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کی جماعت سے، یعنی سورہ برات کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بیزار ہیں، یعنی اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ مشرکوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بیزار ہے۔ ایسے مشرکوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برات کا اعلان کر رہا ہے۔ تو شب برات، شب کے معنی رات اور برات کے معنی بیزاری کے۔ برات اگر ہم اردو میں لیتے ہیں تو دولہا جو اپنی برات لے جاتا ہے، اس لفظ کے لیے برات کا لفظ آتا ہے، برات جس کو ہم بولتے ہیں کہ برات میں جا رہے ہیں۔
شادی کے جو مترادف لفظ اس کو برات کہتے ہیں۔ اور اگر اس لفظ کو شب برات کو فارسی میں لیتے ہیں، یعنی شب تو فارسی ہے ہی ہے، اگر برات کو لیتے ہیں فارسی زبان میں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نقد کے ہوتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نقد، یعنی کسی کو جو ہم رقم وغیرہ دیتے ہیں، نقد رقم دیتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ فارس سے آیا ہوا لفظ ہے، یعنی فارس۔ اور فارسی زبان کہاں کی زبان ہے؟ فارس۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے جس ملک کے اندر بولا جاتا تھا وہ ایران ہے، یعنی یہ لفظ شب برات جو یہ لفظ جو آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ ایران سے آیا ہے، نہ کہ مدینہ سے نہیں، مکہ سے نہیں، بلکہ یہ جو ہے کہاں سے آیا؟ ایران سے آیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو شب برات کی مناسبت سے بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں بہت ساری روایتوں کو پیش کر کے، تو ایسی صورت میں محدثین یہ حکم لگاتے ہیں کہ اس رات میں جو بھی عمل کیے جاتے ہیں وہ عمل کیے جانے والی چیز کیا ہے؟ بدعات سے تعلق رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شب برات ہے اس کا تعلق، یعنی یہ جو شب برات جس معنی میں لیتے ہیں کہ برات کی رات، یہ رات نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یہ رات نہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سن 11 ہجری کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی دین کب مکمل ہو چکا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہو رہی ہے؟ سن 11 ہجری کے اندر، ربیع الاول کے مہینے کے اندر سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے۔ اور دین کب مکمل ہو چکا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو یہ شب برات والی رات یہ نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سن 11 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین منتخب ہوئے۔ ان کی دور خلافت 2 سال تک ہے، یعنی سن 13 ہجری تک رہے، 12 اور 13، 2 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شعبان کی 15ویں شب آئی، جسے عرف عام میں آج کے موجودہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ برات کی رات، نجات والی رات، یہ رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امیر المومنین منتخب کیے گئے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت کتنی ہے؟ 10 سال ہے، سن 13 ہجری سے لے کر کے سن 23 ہجری تک۔ سن 23 ہجری میں ابو لولو فیروز جو فارس کا رہنے والا تھا، فارسی تھا، اس نے جو ہے خنجر مارا۔ آپ جانتے ہیں اس واقعہ کو، بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی اس رات کو برات کی رات سے، شب برات کے نام سے جو ہے نہیں جانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سن 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق جب شہید کر دیے گئے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا زمانہ آتا ہے، اور خلافت کی مدت کتنے دن ہیں؟ 12 سال، یعنی سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کیا۔ یہ سب تاریخ کے اندر جو ہے مرقوم ہے۔ تو 12 سالہ دور خلافت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس دور خلافت میں بھی یہ برات والی رات کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد سن 36 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب کیے جاتے ہیں، اور 4 سال تک اب آپ کی جو ہے مدت خلافت ہے۔ سن 40 ہجری تک اس رات کا ذکر نہیں ملتا ہے۔
پھر کیا ہوا کہ سن 40 ہجری میں عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ ان کی جو حکومت تھی 20 سال تک تھی۔ ان کا جو 20 سال کا دور ہے، اس 20 سالہ دور میں بھی جو ہے اس لفظ کا ذکر نہیں ملتا ہے، یعنی سن 60 ہجری تک۔ سن 60 سے لے کر کے 64 ہجری تک ان کے لڑکے امیر معاویہ کے لڑکی یزید جو ہے حکومت کرتے ہیں، لیکن ان کی حکومت کے زمانے میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ سن 65 ہجری ہو گیا۔ اس کے بعد سن 65 ہجری سے لے کر کے سن 80 ہجری تک کا جو زمانہ ہے وہ بہت خلفشار کا زمانہ تھا، وہ بہت زیادہ خلفشار کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بھی نہیں ملتا ہے۔ پھر جو ہے دور اموی قائم ہوتی ہے، اور دور اموی کے جو ہے خلیفہ راشد جو منتخب کیے جاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، ان کی مدت خلافت کیا ہے؟ سن 99 ہجری سے لے کر کے 101 ہجری تک۔ یہ بھی 2 سال حکومت کرنے کے بعد جو ہے انہیں بھی شہید کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو زہر ملا دیا جاتا ہے، زہر دے دیا جاتا ہے، جنہیں خلیفہ راشد کہا گیا ہے، یعنی 5ویں خلیفہ راشد۔ ان کی دور حکومت اتنا اچھا تھا، لیکن 101 ہجری تک جو ہے ذکر نہیں ملتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کی حکومت کے بعد جو ہے بنو امیہ کی حکومت کمزور پڑ جاتی ہے، اور 122 ہجری کے اندر جو ہے امی خلافت ختم ہو کر کے عباسی خلافت جو ہے قائم ہو جاتی ہے، یعنی 122 ہجری تک اس رات کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عباسی خلافت قائم ہوتا ہے۔ عباسی خلافت میں عربوں نے کیا کیا؟ بنی امیہ کو کمزور کرنے کے لیے اجمیوں سے مدد لی، ایرانیوں سے مدد لی۔ ابھی تک جو اموی حکومت کر رہے تھے اس میں عربی حکومت کر رہے تھے، لیکن جب عباسی خلافت قائم ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ اپنی طاقت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اجمیوں سے جو ہے اجمیوں کو اپنے سہارا لیا، اجمیوں سے جو ہے تقویت لی، مدد لی۔ 122 ہجری میں جو ہے عباسی خلافت قائم ہوتی ہے، اور اس کے بعد 164 ہجری تک جو ہے اس رات کا ذکر نہیں ملتا ہے، یعنی عباسی دور خلافت میں بھی۔ پھر کیا ہوا؟ سن 60 ہجری کے اندر خلیفہ ہارون رشید جو عباسی خلافت کا جو ہے سب سے مضبوط حکمراں جو ہے تصور کیا جاتا ہے، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جو ایران کا رہنے والا تھا، جس کا نام تھا خالد برمکی۔ جس کا نام کیا تھا؟ خالد برمکی۔ خود تو صدر کے عہدے پر تھے ہارون رشید، لیکن اس خالد برمکی کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا، جس کا نام کیا تھا؟ خالد برمکی۔ اور خالد برمکی 64 ہجری میں 164 ہجری میں انتقال کر جاتا ہے۔ اس کے بعد خالد برمکی کا جو لڑکا ہے یحییٰ برمکی۔ برمک کے معنی ہوتے ہیں آتش پرست کے۔ برمک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آتش پرست کے، یعنی ایسی جماعت، ایسی گروہ، ایسے افراد جو آگ کی پرستش کرتے ہوں۔ تو یحییٰ برمکی نے کیا کیا؟ 164 ہجری میں اس رات کی کچھ فضیلتوں کو بیان کیا، اور اس کے اندر اس رات میں جب عبادت کی جانے لگی تو اس نے اپنے سامنے جو ہے، چونکہ وہ آتش پرست تھا، اس نے جو ہے چراغا کرنا شروع کیا، یعنی آگ کو جلانا شروع کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم روشنی کر رہے ہیں، مقصد یہ تھا کہ روشنی کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھلانے کا مطلب یہ تھا کہ آگے ہم چونکہ روشنی کر رہے ہیں۔ آج کے طریقے سے لائٹ کا زمانہ تو نہیں تھا، لیکن اس کی نیت کے اندر یہ بات تھی کہ ہم جو ہے آگ کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ تو 164 ہجری کے اندر یہ جو ہے یہ بدعت داخل کی گئی۔ اب بتلائیے کہ سن 11 ہجری میں دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ رات جس کی فضیلت کو بیان کی جاتی ہے، وہ رات یعنی شب برات کی رات کب وجود میں آئی؟ 164 ہجری کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے اس رات کا تعلق دین سے نہیں ہے، اسی لیے محدثین کا اجماع ہے اس سلسلے میں جو بھی روایت پیش کی جاتی ہے موضوع ہے، من گڑھت ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے وہ باتیں آئیں گی، پہلے میں اس کو بیان کر لوں کہ زیادہ تر روایات جو ہے یہ اس رات کی مناسبت سے، جس کے راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک جماعت پیدا ہوئی جو اپنے آپ کو حضرت علی سے محبت کرنے والے کہتے تھے، اور دوسری جماعت یہ کہتی تھی کہ ہم جو ہے حضرت علی سے جو ہے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہی سب جو حب علی کے نام دینے والے ہیں، انہوں نے اس رات میں یعنی 164 ہجری میں اس طرح کی روایتوں کو جو ہے منسوب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ تو یہ روایات بھی جو پیش کی گئی ہیں، زیادہ تر روایات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، اور شیعوں نے جو ہے گڑھ گڑھ کر کے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو ہے منسوب کر دیا روایات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ تو یہ رات جو معرض وجود میں آئی اس دنیا کے اندر شب برات کے نام سے، جسے ہم جو ہے آج جانتے ہیں 164 ہجری کے اندر، 164 ہجری سے پہلے شب برات کے نام سے کوئی رات موجود نہیں تھی۔ یہ رات جو ہے عام رات کی طرح گزرتی تھی، اور پھر 448 ہجری کے اندر جو ہے ابن ملیکہ نامی شخص نے کیا کیا، بیت المقدس کے اندر، چونکہ اس رات کے اندر جو ہے آتش پرست نے جو ہے اس رات کے اندر نماز وغیرہ کچھ پڑھنا ہے تمام شروع کر دیا تھا، پھر وہ بیت المقدس کے اندر گیا، اور اس کے اندر جو ہے اس نے جو ہے وہ روایت بھی، یعنی یہ پہلی روایت تو جو ہے حضرت علی کی طرف منسوبی کی ہے جو ابھی آئے گی، اور دوسری روایت بھی جس میں جو ہے ہزار الفیہ، یعنی جس میں جو ہے 100 رکعت نماز ہے، اور اس 100 رکعت میں کیا کرنا ہے، 10 مرتبہ ہر رکعت میں جو ہے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس روایت کے بھی راوی جو ہے جو منسوب کیا گیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو اس نے کیا کیا، 448 ہجری کے اندر، چونکہ اس شخص کا وہ بہترین قرآن پڑھتا تھا، اور بیت المقدس میں جا کر کے جو ہے نماز پڑھنے لگا، پھر ایک شخص سے دوسرا شخص آیا، دوسرا سے تیسرا شخص آیا، تیسرا شخص سے چوتھا شخص آیا، یہاں تک کہ ایک جماعت ہو گئی، پھر دوسرا سال اسی طرح کرنے لگا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ الفیہ اس رات کے اندر جو ہے 1000 رکعت والی جو نماز الفیہ نامی جو نماز ہے وہ جو ہے 448 ہجری کے اندر جو ہے وہ ایجاد کی گئی۔ تو یہ لفظ شب برات، یہ لفظ ہی جو ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے، اگر عربی لفظ ہوتی تو اس کے لیے جو لفظ ہوتا وہ لیلۃ البراء، یعنی برات کی رات، نجات کی رات۔ نہ یہ قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے، بلکہ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ جو رات وجود میں آئی ہے، جس کی فضیلت کو جو ہے بیان کی جاتی ہے، وہ کب وجود میں آئی ہے، 164 ہجری کے اندر۔ اس سے پہلے جو ہے اس رات کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب اس سلسلے میں آئیے، بہت سارے لوگ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اس رات سے مراد یہی رات ہے، اور بہت ساری ڈھیر ساری حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث کے اندر یہ فضیلت ہے۔ میں قرآن کریم کی آیت پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد چند احادیث جو بہت مشہور ہے اس رات کی مناسبت سے، پھر اس کو بھی محدثین کی عدالت میں لے جاتے ہیں کہ محدثین جو ہے ان روایات کے اوپر جو ہے کیا حکم لگاتے ہیں۔ تو آئیے پہلے نمبر پر دلیل دیتے ہیں قرآن کریم سے۔ بہت سارے لوگ ان سے جب بات کرو تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان کی اس آیت میں کہا ہے، اور اس آیت سے مراد جو ہے اس رات سے مراد جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس سے جو ہے یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ تو آئیے ہم پہلے یہ جو سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرے مقام پہ بیان فرمایا ہے اس رات کی مناسبت سے، یعنی جو لیلۃ مبارکہ ہے، وہ جو ہے شعبان کی 15ویں شب کی مناسبت سے ہے یا کوئی دوسری رات ہے۔ پہلے ہم قرآنی آیات کو اپنے سامنے، آپ کے سامنے ہم رکھ لیتے ہیں، پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا سورہ دخان میں جو جس رات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ وہی رات ہے جو قدر کی رات ہے یا کوئی الگ رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ کیا ہے؟ سورہ دخان آیت نمبر 3 ہے، اور سورہ قدر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں کیا کہا، انا۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیے نسخہ، جس طریقے سے سورہ دخان آیت نمبر 3 میں انا لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے سورہ قدر آیت نمبر 1 میں انا ویسے ہی لکھا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، رسم الخط کا بھی فرق نہیں ہے۔
یعنی اگر لکھنے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی فرق نہیں ہے، اور رسم الخط کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ جیسے انا یہاں ہے ویسے انا وہاں، انا کے اوپر مد ہے وہاں پر بھی مد ہے، سیم ایسی لکھا ہو، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ انا کے معنی بے شک، انزلنا، انزلنا سورہ دخان آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انا انزلناہ، اور سورہ قدر آیت نمبر 1 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انزلناہ، سیم ویسی۔ پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان آیت نمبر 3 میں کیا کہا؟ فی، اور سورہ قدر آیت نمبر 1 میں بھی کہہ رہا ہے فی۔ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لیلتن، لیلتن، کیا کہا؟ لیلتن، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیلتل، اور وہاں پہ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لیلۃ مبارکۃ، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فی لیلۃ القدر۔ انا کے معنی بے شک، انزلناہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، کب نازل کیا؟ قرآن کریم کی دوسری آیت سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ متبرک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ قرآن جب نازل ہوا وہ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ سورہ دخان آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ 3 میں انا انزلناہ فی، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ یعنی قرآن کریم کو۔ اور پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ قدر آیت نمبر 1 میں کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی کس کو؟ قرآن کریم کو۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کریم کب نازل کیا گیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر۔ انا انزلناہ فی، اس کا جواب مل گیا قرآن کریمی سے۔ فی، فی کے معنی میں، سورہ دخان آیت نمبر 3 میں بھی فی ہے، اور سورہ قدر آیت نمبر 1 میں بھی فی ہے، میں، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا۔ فی لیلتن، لیلتن کے معنی رات، اب لیلتل، رات، یہاں پر سورہ دخان آیت نمبر 3 میں کیا؟ لیلۃ مبارکۃ، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک متبرک رات میں نازل کیا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ یہ متبرک رات اور بابرکت رات اور قدر والی رات کوئی ایک رات، کوئی جو ہے الگ الگ رات نہیں ہے، بلکہ ایک ہی رات ہے۔ آج اگر کوئی شخص عربی زبان جانتا ہے تو عربی کا جو ادیب ہوتا ہے ایک لفظ کے لیے 10 بلکہ 20 مترادف لفظ استعمال کرتا ہے۔ میں ایک مقرر کی تقریر سنا، غالباً جلال الدین قاسمی کو بتا رہے تھے، کسی گھوڑے کے لیے 500 لفظ، عربی زبان اتنی مالدار زبان ہے، کسی بھی گھوڑے کے لیے 500 لفظ ہے۔ آدمی جب استعمال کر رہا ہے، بول رہا ہے، کسی چیز کو پسند کر رہا ہے، تو اس کے لیے کتنے جو ہے 500 لفظ ہے۔ اسی طریقے سے تلوار کے لیے بتا رہے تھے کہ جو 900 اس سے زائد لفظ ہے صرف تلوار کے لیے عربی زبان میں۔ تو ہم لوگ جو عربی زبان کو جانتا ہے، اگر اس زبان سے محبت کرتا ہے، تو اس کے مترادفات کتنے ہوتے ہیں؟ 900 اور 500۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انگلش زبان میں ماہر ہے تو ایک لفظ کے کئی ایک مترادفات لاتا ہے۔ ہم لوگ عربی اردو زبان بولتے ہیں تو اس میں بھی کئی ایک مترادفات لے آتے ہیں، اور وہ اللہ جو تمام زبانوں کا خالق ہے، جس زبان کے اندر آپ گفتگو کیجئے، جس زبان کے اندر آپ مانگیے، اور انسان تو انسان، جنات تو جنات، جتنی بھی مخلوقات ہیں اپنی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ فریاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان کو جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اس کو دیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ تو یہ کون سی تعجب کی بات ہو گئی کہ لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر میں ہم لوگ جھگڑنے لگے؟ یہ کوئی الگ رات نہیں ہے، بلکہ ایک ہی رات ہے۔ مترادف لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے۔ اگر کوئی مفسر
اور کوئی مترجم اگر قرآن کریم کی تفسیر میں بیان کر رہا ہے کہ اس سے شب شعبان کی 15ویں شب ہے تو وہ سلف کی تاریخ کا مطالعہ کرے، سلف نے جو ہے جو تفسیر کیے ہیں اس کا تاریخ اس تفسیر کا مطالعہ کرے اور اپنی غلط فہمی کا جو ہے ازالہ کرے۔ نہیں تو جو لیلۃ مبارکہ ہے اور جو لیلۃ القدر ہے وہ دونوں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی رات ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی قرآن کریم کی آیت سے کہ جو لیلۃ مبارکہ ہے وہی لیلۃ القدر ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، جس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ جبرائیل امین باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، سلام حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی کرتے ہوئے گزرتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم سے جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ شعبان کی 15ویں شب ہے، شب برات نہیں، شب برات تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شعبان کی 15ویں شب لیتا ہے تو وہ بھی غلط تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اس سے مراد کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے، جو رمضان المبارک کے مہینوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات میں آتی ہے، غیر رمضان میں نہیں۔ اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان المبارک میں پورے مہینے کے اندر نہیں بلکہ آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں بھی کب؟ طاق راتوں میں۔ تو جو لوگ سورہ دخان 3 سے غلط تفسیر بیان کرتے ہیں اس کا غلط استدلال ہے، صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے اس رات کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری روایات پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی شب جو یہاں پروگرام رکھا گیا ہے ایک دن مقدم کر دینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ دلیل بنا سکتے ہیں کہ بھائی فلاں مسجد سلفیہ والے بھی تو پروگرام رکھے ہیں۔ پٹنہ کے بہت ساری مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ اس رات میں جو ہے تقریر وغیرہ کرتے ہیں اور بہت ساری مساجد میں رد میں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی رد میں کیوں کرتے ہو؟ اگر رد میں تم کرتے ہو تو اس سے مان لو کہ 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد جب تمہاری نسل گزر جائے تو کہیں گے کہ ہمارا فلاں مولانا صاحب تو کرواتے تھے۔ ارے آپ رد میں کرواتے تھے کہ تائید میں کرواتے تو وہ نسل کیا جانے گی؟ تو بہرحال یہ ضمنی باتیں ہو گئی۔ اس رات کی مناسبت سے بہت ساری روایتیں پیش کی جاتی ہیں، جیسا کہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس کے بھی راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت علی کی طرف اس روایت کو منسوب کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن الله تبارک وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق له ألا من مبتلا فعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ روایت کے اوپر میں حکم لگاؤں گا لیکن ابھی میں صرف ایسے ہی پیش کر دے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو کیا کرو؟ فقوموا لیلہا، فقوموا کے معنی ہے قامہ یقوم کے معنی ہے کیا ہوتے ہیں؟ قیام کرنے کے۔ فقوموا لیلہا، تو اس رات کے اندر تم قیام کرو۔ وصوموا یومہا، اور دن کے اندر روزہ رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں نازل ہوتا ہے۔ کب؟ لغروب الشمس، سورج غروب ہوتے ہی، إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، سماء دنیا کے اوپر۔ اور کیا کہتا ہے؟ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَ لَهُ، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا جسے میں رزق دوں؟ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا جس کو میں معاف کروں؟ أَلَا مِن مُبْتَلًا، ہے کوئی مصیبت زدہ؟ فَعَافِيَهُ،
جس کی مصیبت کو میں دور کروں، الا کذا الا کذا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ بتلائیے کہ اتنی ہی پر اگر بات ختم کر دی جائے، آگے جو محدثین حکم لگائے ہیں اس حکم کو نہ بیان کرو، جیسا کہ یہ لوگ جو سرقہ کرتے ہیں، جو دین میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ اتنی بات کو تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن محدثین جو اس حدیث کے اوپر حکم لگائے ہیں اس کو چرا لیتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے، جبکہ ان کے علماء بھی ان روایات سب کو دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی روایات جو ہے یہ صحیح نہیں، ان کے علماء بھی، لیکن بہت سارے جو اس پائے کے نہیں ہے لیکن جاننے کے بعد بھی چھپاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کی روایت تو ہے، تاکہ عوام میں واہوائی ہو جائے۔ عوام میں واہوائی ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مقرر، ایسے داعی، ایسے مبلغ کی گردن کو ناپ دے گا۔ منبر رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کر دینا یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ کیا مردود ہے، کرنے والا، بولنے والا وہ مردود ہے، اور جس عمل کو کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کرنے کے لیے، وہ عمل بھی جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اس عمل کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اگر میں اتنی ہی پر بات ختم کر دوں تو کہیں گے مولانا صاحب تو فضیلت بیان کر کے گئے تھے، محدثین نے کیا اس کے اوپر حکم لگایا؟ یہ روایت موضوع ہے۔ کیوں؟ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی بررہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث کو گڑھ گڑھ کر کے پیش کیا کرتا تھا، یہ حدیث کو گڑھ گڑھ کر کے پیش کیا کرتا تھا۔ اب جس روایت کے اندر بھی یہ راوی ہوگا وہ روایت صحیح نہیں مانی جائے گی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے حدیث تو حدیث ہے، صحیح اور ضعیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ حدیث اگر صحیح ہے تو وہ تو صحیح ہے، لیکن ضعیف کا مطلب کمزور۔ کمزور اس معنی میں نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پہنچی ہے وہ بات کمزور ہے، نہیں، بلکہ حدیث کمزور کب ہو جاتی ہے، ضعیف کب ہوتی ہے؟ جب اس میں بیان کرنے والا شخص جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، جسے ہم سند کہتے ہیں، جسے کسے کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ اس میں جو بیان کرنے والا شخص ہے اس کے اندر کوئی کمزوری آ جاتی ہے تو اس کے کمزوری کی وجہ سے حدیث کے اوپر حکم لگتا ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، صحیح نہیں، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کی ہے اور اس میں کوئی کمزوری ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ لیکن اسی روایت میں ابو بکر بن عبداللہ بن محمد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حدیث گڑھ گڑھ کر کے پیش کرتا تھا۔ تو محدثین کرام نے جب دیکھا کہ یہ شخص جو ہے اس روایت کے اندر موجود ہے، یہ جب حدیث گڑھ کر کے پیش کر سکتا تھا تو یہ شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے منسوب کر رہا ہے، تو جب یہ شخص مشتبہ ہے، صحیح نہیں ہے، تو اس کی روایت کیسی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ابو بکر بن محمد بن عبداللہ جو ہے یہ جو ہے کمزور ہے، سمجھ لیں، اور اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے آگے جو روایت کی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ شروع ہی میں اس کا فالٹ جو ہے پکڑ لیا گیا، تو اس معنی میں حدیث کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ محدثین کے نزدیک یہ روایت کیا ہے؟ یہ موضوع روایت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس رات کی مناسبت سے دھڑلے سے اس روایت کو مقررین، واعظین، لکھنے والے لکھ دیتے ہیں، یہ روایت اس رات کی مناسبت سے جو پیش کی جاتی ہے یہ موضوع روایت ہے۔ اس کے برخلاف بخاری کی بھی روایت ہے اور مسلم کی بھی روایت ہے، جس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس روایت میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب شمس کے وقت ہی بھی کیا کرتا ہے؟ بس اتنی بات کا اضافہ کیا ہے، نہیں تو آگے کی جو بات ہے وہ ثابت ہے، لیکن اس میں اضافہ کتنا کیا ہے؟ غروب فقوموا لیلہ وصوموا یوما، اس رات کے اندر قیام کرو اور دن کے اندر روزہ رکھو، اور آگے جو اضافہ کیا ہے، اتنا اضافہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر غروب شمس کے وقت ہی سمائے دنیا پر آ جاتا ہے، بلکہ روزانہ تمام رات میں اللہ تعالیٰ آخر شب میں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سمائے دنیا کے اوپر آتا ہے۔ یہ الی غروب الشمس، یہی اضافہ کیا۔
اور جو لفظ صحیح روایت میں علام مسترزقین فارزق لہ، علام مستغفرین فاغفر لہ، علام یہ صحیح روایت میں، بخاری اور مسلم کی روایت میں اضافہ اتنا کیا ہے اس رات کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اور دن کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے، نہیں تو ثلث اللیل یعنی آخری شب میں روزانہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا کے اوپر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو جو ہے میں دور کروں، ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی کو دور کروں۔ تو اتنی بات تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ثابت ہے، لیکن یہ جو اضافہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب ہے یہ صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کر رہے ہیں، لمبا رکوع کر رہے ہیں، لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیے، اتنا لمبا سجدہ کیے، حدیث کے الفاظ جبکہ یہ حدیث نہیں ہے، یعنی اس میں جو پیش کیا جاتا ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حتی ظننت انہ قد قبض، یہاں تک کہ میں نے گمان کی کہ آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی آپ سجدے ہی کی حالت میں ہیں اور آپ جو ہے دنیا سے چلے گئے، اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ تو اب عورت کے لیے اس سے پریشانی کی بات زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا شوہر دنیا سے فوت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں اٹھی اور اٹھنے کے بعد میں نے کیا کیا، فتحرکت ابہامہ، ابہام کے معنی ہوتے ہیں انگوٹھے کی، تو میں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو ہلایا، تو جب میں نے وہ ہلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی، تو اس سے پتہ چلا کہ ابھی آپ سجدے کے اندر ہیں، دنیا کے اندر ہیں، آپ وفات نہیں پائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لمبی چوڑی دعا کی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سلام پھیرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ خیانت کیا ہے، یعنی تم یہ سمجھا کہ تم جو ہے سو گئی اور میں تمہوں کو سونے کے بعد میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا، کیا تم نے یہ گمان کیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسی نہیں تھی، بلکہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہوا کہ آپ وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا تم نہیں جانتے ہو یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور بہت ساری فضیلت کو بیان فرمایا۔ کسی بھی فضیلت جیسے شب قدر کی فضیلت، یعنی جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو رات آتی ہے لیلۃ القدر کی فضیلت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کر دیا، عوام الناس کے سامنے بیان کیا، صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے عبادت کر رہے ہیں، اور بعد میں جب حضرت عائشہ نے ٹوکا اس کے بعد جو ہے فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ یہ روایت جو ہے محدثین کے نزدیک مرسل روایت، مرسل اس روایت کو کہتے ہیں کہ تابعی کی ملاقات صحابی سے نہ ہو، تابعی کی ملاقات صحابی سے نہ ہو اور وہ تابعی کیا کہے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا ہے، تو اس میں جو تابعی ہیں وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، جبکہ اس تابعی کا زندگی کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس تابعی کی ملاقات پوری زندگی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ محدثین کے نزدیک یہ مرسل روایت، یہ روایت جو ہے مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت کی اگر تائید دوسرے روایت سے اگر ہو جائے تو وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اس روایت کی تائید کسی دوسرے روایت سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ مرسل روایت ہے، اور یہ محدثین کے نزدیک مرسل روایت الا یہ کہ اگر اس کی تائید ہو جائے تب وہ قابل حجت ہے، دوسری روایت سے تائید نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ قابل حجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کی مناسبت سے تیسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ قبیلہ کلب کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر بھی محدثین نے وضع یعنی موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص نے کیا کیا، 20 رکعت پڑھا، 12 رکعتن، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا، اور سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھا، تو اس وقت تک وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ دنیا کے اندر وہ اپنے ٹھکانے کو دیکھ لے، اور
اپنے رشتہ دار میں سے ایسے شخص کی جو ہے وہ بخشائش کرا لے گا جو بالکل جہنم کے گڑھے پہ جا چکا ہو۔ یہ روایت بھی محدثین کے نزدیک جو ہے موضوع ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو ہے صلاۃ الفیہ والی جو نماز ہے وہ بھی موضوع اور منگھڑت روایت ہے۔ تو اس رات میں جتنی بھی اس رات کی مناسبت سے فضیلت والی پیش کی جاتی ہے جو ہے وہ موضوع اور منگھڑت روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت جو صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے جو صحیح مسلم کی روایت تو صحیح ہوتی ہے، لیکن اس میں کیا کیا ہے کہ وہ عام رات کی بات ہے لیکن اس کو جو ہے گھسیڑ دیا، داخل کر دیا اس رات کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں لیٹی ہوئی تھی، اپنے اضافہ کپڑا کو میں اتار دی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، اور جب حضرت عائشہ جو ہے اضافہ کپڑا اتار چکی تھی تو جبرائیل امین تو اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے بلایا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوئے ہوئے سمجھ کر کے جو ہے وہ کہیں جا رہے ہیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیچھا کیا۔ جب پیچھا گیا تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ کسی بیوی کے گھر نہیں جا رہے ہیں بلکہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان جا رہے ہیں، بقیع گئے آپ۔ جب بقیع گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس لیے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو ہے آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کی بخشش کی دعا کیجئے، چنانچہ دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب وہاں سے آپ لوٹے تو حضرت عائشہ تو پیچھے تھی، آگے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئے اور دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا وغیرہ کر کے فارغ ہوئے، جب پلٹنے لگے تو حضرت عائشہ بھی پلٹی، تو آپ نے کسی سایہ کو دیکھا۔ یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ ارے آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی گھر کے اندر سو رہی ہیں کہ میرا پیچھا کر رہی ہیں، اور جو سایہ ہے اس سایہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے سایہ کی مناسبت سے بھی آپ نہیں جان رہے ہیں کہ یہ سایہ کس کا سایہ ہے۔ لیکن گرچہ بہت زیادہ اندھیرا ہو لیکن اگر کوئی سایہ ہو، کوئی چیز چل رہا ہو تو جو ہے پتہ تو چلتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان رہے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے بات کریں اس سے پتہ چلا کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ غیب کا علم ہوتا تو آپ تو جانتے ہی کہ یہ جو میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے پیچھے پیچھے عائشہ بھی آئی ہے اور عائشہ کھڑی ہے۔ چنانچہ آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے کچھ تیز چلنا شروع کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے چال کو بدلا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے وہ بھی تیز چلنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنے قدم کو تیز چلنا کیا، تو جتنی تیزی سے آپ چل رہے تھے اس سے زیادہ حضرت عائشہ تیز، یہاں تک کہ آپ دوڑنے لگے تو حضرت عائشہ بھی دوڑنے لگے، یہاں تک کہ جس کمرے سے آپ نکلے تھے اسی کمرے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے لیٹ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے داخل ہوئے۔ تو سب کچھ چھپا لے گا آدمی، چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن یہ جو سانس چلنے لگتی ہے دوڑنے اور چلنے کی وجہ سے اس کو کتنا بند کرے گا۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کمرے کے اندر عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے سانس پھول رہی تھی، جس سے آپ نے سمجھا کہ لگ رہا یہی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ عائشہ بتلاؤ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے باخبر کر دے گا۔ حضرت عائشہ ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کہ وہی نازل ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ باہر نکلے تو میں اس وقت سو نہیں رہی تھی، مجھے نیند نہیں آئی تھی، لیکن آپ نے سوچا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وجہ سے نہیں جگائے کہ وہ ممکن ہے کہ جو سو رہی ہوں۔ یہاں پر بھی آپ نہیں جانتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم ہوتا تو آپ جانتے کہ عائشہ سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں، لیکن آپ نے نہیں بتلایا، آپ نے حضرت عائشہ کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ جو ہے سو رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے چلنے کو کہا، اس لیے چھوڑ دیا کہ جو ہے چلنے، تو اگر میں جگہ دیتا تو جگانے کی وجہ سے ہو سکتا اس کو نیند آتی نہ آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پورا ماجرا بیان کر دیا کہ بات ایسی تھی اور ویسی تھی۔ تو اس روایت میں بقیع جانے کا ذکر ہے، آپ نے جو ہے دعا کی اس کا ذکر ہے، لیکن اس میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے، صحیح مسلم کی اس روایت کو لائی، اس میں کہیں پر نہیں ذکر ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں شب تھی۔ لیکن جو یہ لکھنے والے ہوتے ہیں، جو لکھتے ہیں اس رات کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے، یا جو بولنے والے ہوتے ہیں اس رات کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے، وہاں پر جو کہتے ہیں کہ دیکھو شعبان کی 15ویں شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ تو اسی طریقے سے اس رات میں کیے جانے والے اعمال، اور اسی طریقے سے دن میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس پہ بھی جو ہے محدثین کا اجماع ہے کہ جو ہے بدعت ہے۔ تو اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اور دن میں بھی جو ہے روزہ رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس خطبے کو ہر واعظ ہر مقرر سے سنتے ہیں۔ اما بعد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات۔ آپ چھوڑ دیجئے پورا قرآن، چھوڑ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث کو، صرف اگر آپ ہر خطبے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت کرتے تھے اگر آپ اسی کو سمجھ جائیے گا تو آپ کی زندگی سے بہت ساری بدعتیں رخصت ہو جائیں گی۔ لیکن ہم جو ہے رٹو طوطا کی طرح رٹ تو لیتے ہیں، پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطاب میں ہر تقریر میں کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور معاملات میں سب سے بری چیز یہ ہے کہ دین کے نام پر کسی چیز کو ایجاد کر لیا جائے، وہ دین نہ ہو اور کہہ دیا جائے کہ یہ بھی دین ہے، جیسا کہ اس رات کی فضیلت میں بہت ساری روایتوں کو اور دین کی فضیلت میں بہت ساری روایتوں کو گڑھ لیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جو ہے یہ دین ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز کیا ہے؟ دین کے نام پر جو داخل کیا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کسی چیز کو داخل کیا وہ رد کر دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے جو ہے حوض کوثر کے اوپر جو ہے مجھے جو ہے متعین کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک جماعت آئے گی، بہت بارہ آپ نے مقرر روایت میں سنا ہوگا، ایک جماعت آئے گی جسے فرشتے روک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو، یہ تو میری امتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نمازی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، کہیں گے کہ یہ میری امتی ہیں۔ فرشتے یہ کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے گزر جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ دین کے نام پر بہت ساری چیزوں کو داخل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اسے دور کرو، اسے دور کرو، اس نے میرے دین کو بدل ڈالا۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر چراغا کرنا یہ آتش پرستوں کی جو ہے نکالی ہے، یہودیوں کی، جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں ہندوؤں کی جو ہے جو کرتے ہیں اپنے بعض تہواروں میں دیوالی کی، یہ جو ہے نقالی ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات کے اندر روحیں آتی ہیں، یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں، اس پہ نقلی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے برزخ ہے اور وہ قیامت تک نہیں آ سکتے۔ روح کا دو ہی مسکن ہے، یا تو علیین ہے یا تو سجین ہے۔ نیک وکار کا ٹھکانہ کہا ہے، نیک جو روحیں ہوتی علیین کے اندر ہوں گی اور بد روحیں سجین کے اندر ہوں گی، یہ جو ہے واپس نہیں آ سکتی۔ تو اس رات کے اندر جو کچھ بھی کیا جاتے ہیں، اور یہ سب جو کیے جاتے ہیں چراغاں وغیرہ تو جانتی ہے ایسے ہی جو ہے صحیح نہیں ہے، فضول خرچی ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ سب غلط ہے۔ تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے۔ علامہ البانی ایک روایت کی طرف گئے ہیں، جبکہ جو ہے اسی زمانے کے ایک محدث پاکستان کے جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے ان کے نزدیک جو ہے علامہ البانی کے نزدیک صحیح ہو سکتی ہے یہ روایت، یعنی حسن درجے کی ہے، لیکن جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک ضعیف ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر مان لیجئے کہ علامہ البانی کی اس تحقیق کو بھی مان لیتے ہیں تو اتنی ہی بات ثابت ہوتی ہے جو عام رات کی مناسبت سے ہے، جو عام رات کی مناسبت سے جتنی فضیلت ثابت ہے کہ ہر رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سمائی دنیا کے اوپر آتا ہے اور جو ہے آواز لگاتا ہے، بس اتنی ہی بات ثابت ہے۔ تو اگر وہ مان لیا جائے اس رات کی فضیلت میں اتنی بات ہے، اس رات کے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے، اور نہ جو ہے اس دن کے اندر جو ہے کوئی خاص جیسا کہ روزہ رکھتے ہیں وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینہ کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ دیگر مہینہ سے، یعنی رمضان کے بعد شوال سے لے کر کے شعبان سے پہلے یعنی رجب تک جو مہینہ ہوتا ہے، اس سے ان مہینوں کے اندر آپ کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے، یعنی ان مہینوں سے، یعنی رمضان کے بعد، رمضان میں تو روزہ رکھنا ہی ہے، رمضان کے بعد جس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ جو ہے شعبان کا مہینہ، تو کثرت سے آپ روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر جو ہے کثرت سے روزہ رکھا کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد جو ہے روزہ رکھنے سے منع بھی کیا ہے۔ اور یہ جو جہاں تک جو ہے 15ویں شعبان کی مناسبت سے ہے تو کوئی اس کے لیے کوئی خاص فضیلت نہ اس کے رات کے لیے نہ اس کے دن کے لیے۔ ہاں یہ 15ویں شعبان جو ہے ایام بیض میں آتا ہے، جیسا کہ ہر مہینے میں 13، 14، 15 عربی تاریخ کے اعتبار سے 13 تاریخ کو روزہ رکھے، چاند کے اعتبار سے 14 کو، 15 کو، تو آپ رکھیے، اس میں جو ہے یہ شعبان کی 15، لیکن یہ نہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو، بلکہ ایام بیض کے اعتبار سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر سوموار اور ہر جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کیا کرتے تھے، اس روزہ رکھیے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کیا کرتے تھے، یہ فضیلت والی روایت ہے، ان کے اوپر عمل کیجئے، جو بدعات ہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تقبل یا رب العالمین۔